1980 سے لے کر 1993 تک 13 سال تک وہ اس مرض سے لڑتا رہا۔ اس عرصے میں دنیا کے 54 کاروباری اداروں نے، دنیا کے کوئی 35 کے لگ بھگ ہاسپٹلز نے اور دنیا کے 4000 ڈاکٹروں نے اپنی پوری کوشش کی کسی طرح سے آرتھر آشی کی زندگی بچ جائے، مگر یہ ساری کوششیں ختم ہو گئیں، فلاپ ہو گئیں، اور 1993 کے اندر یہ شخص اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ آرتھر آشی ایک وقت میں دنیا کا بہت بڑا ٹینس پلیئر رہا ہے۔ یہ شخص ورجینیا کے مشہور قصبہ رچمنڈ میں پیدا ہوا۔ 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تنہائی کا احساس جب زیادہ بڑھا تو اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی کالی نسل کے شخص نے نہ کیا ہو۔ اس نے ٹینس کھیلنا شروع کر دی اور کمال کر دیا کہ چند سالوں کے بعد ٹینس کا یہ مشہور پلیئر بن گیا۔ 1963 تک پہنچتے پہنچتے یہ امریکہ کے اندر ٹینس کا سب سے مشہور کھلاڑی بن چکا تھا۔ حکومت کی طرف سے اس کو ڈیوس کپ میں شامل کر دیا گیا اور اس نے ڈیوس کپ کو جیت لیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ 1969 میں ساؤتھ افریقہ کے اندر ٹینس کا ایک میچ تھا۔ آرتھر آشی نے ساؤتھ افریقہ کے ویزا کے لیے اپلائی کیا، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں گوروں کی حکومت تھی اور ان کی پالیسی یہ تھی کسی کالی نسل کے بندے کو ویزا جاری نہیں کیا جاتا تھا۔ آرتھر آشی کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس نے ٹینس چھوڑی اور سیدھا کورٹ میں چلا گیا اور اس حوالے سے اپلائی کر دیا۔ مشہور بندہ تھا، میڈیا اس کے ساتھ تھا اور چلتے چلتے اتنی ہائپ کریٹ کر دی کہ چند ہی سالوں کے اندر امریکہ اور اس کی حلیف طاقتیں اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ چنانچہ آرتھر آشی کو ویزا فراہم کر دیا گیا ساؤتھ افریقہ کی ایمبیسی کی طرف سے۔ جب آرتھر آشی ویزا لے کر نکلا تو کسی نے کہا کہ آشی نے ویزا تو حاصل کر لیا ہے لیکن اب وہ ٹینس نہیں کھیل سکے گا۔ وجہ کیا تھی کہ چونکہ اتنے سال تک یا اتنے عرصے تک وہ ٹینس کی پریکٹس سے لا تعلق رہا ہے اور کھیل کا اصول یہ ہوتا ہے کہ مسلسل انسان پریکٹس کرتا رہے، تو چونکہ کافی عرصہ سے وہ پریکٹس سے کٹ آف ہے، لہٰذا اب وہ ٹینس کے اندر کوئی بڑی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ وہ شخص اپنی جگہ پر صحیح تھا، مگر آشی جب دوبارہ کورٹ میں آیا تو اس نے حیران کن طور پر 1975 میں ٹینس کی دنیا کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے، ایوارڈ ہے، ومبلڈن کپ، وہ اس نے جیت لیا اور وہ ہیرو بن گیا، سپر سٹار بن گیا۔ 1980 کے اندر آرتھر آشی کو دل کا دورہ پڑتا ہے، وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوتا ہے، وہاں اس کو خون دیا جاتا ہے۔ جو خون دیا گیا اس کے اندر HIV وائرس تھا اور اس وائرس کی وجہ سے آرتھر آشی ایڈز کا مریض بن گیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہیرو تھا وہ زیرو بن گیا۔ 1980 سے لے کر 1993 تک 13 سال تک وہ اس مرض سے لڑتا رہا۔ اس عرصے میں دنیا کے 54 کاروباری اداروں نے، دنیا کے کوئی 35 کے لگ بھگ ہاسپٹلز نے اور دنیا کے 4000 ڈاکٹروں نے اپنی پوری کوشش کی کسی طرح سے آرتھر آشی کی زندگی بچ جائے، مگر یہ ساری کوششیں ختم ہو گئیں، فلاپ ہو گئیں، اور 1993 کے اندر یہ شخص اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ 13 سال تک جب وہ یہ جنگ لڑ رہا تھا اور جب آرتھر آشی اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا، ہاسپٹل کے اندر پڑے ہوئے اس کے ایک فین نے اس کو ایک عجیب خط لکھا، اس کے چاہنے والے نے خط لکھا، بڑا جذباتی انداز کا خط تھا۔ اس نے کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر 5 ارب لوگ بس رہے ہیں، ان 5 ارب لوگوں میں سے وائی یو، اللہ نے تمہیں ہی کیوں منتخب کیا ہے کہ تم اس مرض کا شکار ہو۔ آرتھر آشی نے ہاسپٹل کے بیڈ سے اس وائی یو کا اتنا خوبصورت جواب دیا کہ وہ زندگی کا ایک پورا فلسفہ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور مایوسیوں اور ناکامیوں کی دلدل میں گرے ہوئے لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن فراہم کرتا ہے۔
آرتھر آشی نے اس جواب دیا، اپنے اس فین کو لکھا کہ دنیا کے اندر 5 ارب لوگ ہیں، ہر سال 50 کروڑ لوگ ٹینس کو کھیلنا شروع کرتے ہیں، ان میں سے فقط 5 کروڑ ہیں جو اس کھیل کو سیکھ پاتے ہیں، ان 5 کروڑ میں سے صرف 5 لاکھ ہیں جو ٹینس کے نیشنل پلیئر بنتے ہیں، ان 5 لاکھ میں سے اونلی 50,000 ہیں جو کھیل کے سرکٹ میں داخل ہوتے ہیں، ان 50,000 میں سے صرف 50 لوگ ہیں جو ومبلڈن کپ تک پہنچتے ہیں، ان 50 میں سے صرف 4 ہیں جو ومبلڈن کپ کے سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں، ان 4 میں سے پھر آگے صرف 2 ہیں جو فائنل کپ تک پہنچتے ہیں، اور ان میں سے صرف 1 ہے جو اس کپ کو جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کے 5 ارب لوگوں میں سے واحد ہوں، اور دنیا کے 50 کروڑ ٹینس کے کھلاڑیوں میں سے واحد بندہ ہوں جس نے ومبلڈن کپ جیتا، اور ومبلڈن کپ کے علاوہ میں نے اور بھی کئی بڑے بڑے ایوارڈ حاصل کیے جن کی مجموعی تعداد 800 کے قریب ہے۔ جب بھی میں کوئی کپ وصول کرنے جاتا، کوئی ایوارڈ لینے جاتا، کوئی شیلڈ لینے جاتا، تو میں نے اس وقت اللہ سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وائی می گاڈ، یا اللہ 5 ارب لوگوں میں سے تو نے اس اعزاز کے لیے، اس آنر کے لیے مجھے ہی کیوں منتخب کیا ہے۔ آج جب میں اس دکھ میں، تکلیف میں مبتلا ہوں اور میں اللہ سے پوچھنے لگتا ہوں کہ وائی می گاڈ، کہ یا اللہ میں ہی کیوں، تو مجھے وہ اپنے تمام اعزاز اور تمام ٹائٹلز اور ایوارڈ یاد آ جاتے ہیں، اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ جب ان ٹائٹلز کے ملتے وقت میں نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وائی می گاڈ، تو پھر آج اس تکلیف کے موقع پر بھی مجھے اللہ سے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے وائی می گاڈ۔ تو یہ کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب آرتھر آشی بالکل آخری سانسوں پہ چلا گیا تو آخری سانسوں میں جانے سے پہلے اس نے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا۔ اس نے کہا لوگو، اپنے خدا کو یہ کبھی نہ بتانا کہ تمہاری مصیبت کتنی بڑی ہے۔ ڈونٹ ٹیل یور گاڈ ہاؤ بگ یور پرابلمز آر، ٹیل یور پرابلمز ہاؤ بگ یور گاڈ از، بلکہ اپنے مصائب کو، مشکلات کو بتانا کہ تمہارا خدا کتنا بڑا ہے، تم دکھ اور تکلیف سے نجات پا جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ الحکمت دالۃ المومن، حکمت کی بات مومن کی گم شدہ میراث ہے، اس کی اپنی میراث ہے، اپنی چیز ہے، اپنی متاع ہے، جہاں سے بھی ملتی ہے لے لیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آرتھر آشی کا یہ جملہ اتنا اہم ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ ہمیں اس کو دل و دماغ میں نقش کرنا چاہیے اور اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا حادثات کی دنیا ہے، سانحات کی دنیا ہے، اس کی گود کے اندر کئی زلزلے اور طوفان سوئے ہوئے ہیں۔ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی طوفان نہ آئے، ہماری زندگی کے اندر کوئی زلزلہ نہ آئے، کوئی حادثہ نہ آئے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان تمام ٹریجڈیوں کے مقابلے میں اللہ پر اپنے اعتماد اور یقین کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کریں۔ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ٹریجڈی آتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم اس مصیبت کو، اس تکلیف کو، اس رکاوٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر فوکس کر دیتے ہیں ذہن کو۔ جب اس پر فوکس کرتے ہیں تو جیسے جیسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ مصیبت بڑی سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور حالانکہ ہم اس وقت یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ مصیبت جتنی بڑی ہے اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ہر نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے روزانہ 5 وقت، اس اذان کے سٹارٹ میں 4 مرتبہ اور اینڈ پر 2 مرتبہ اللہ اکبر کے الفاظ لا کر اللہ ہمیں یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارا رب جو ہوں، کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہوں۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ایسے موقعوں پر یاد رہ جائے تو پھر بڑی بڑی ہمالیہ کے برابر جو مصیبتیں ہیں وہ بھی ہمیں بڑی چھوٹی دکھائی دینے لگیں گی۔ آپ غور کریں کہ انبیاء، اولیاء، صلحاء کی زندگیوں کے اندر بھی مصیبتیں، ٹریجڈیاں آتی ہیں، وہ کیوں پریشان نہیں ہوتے ہیں، کیوں پرسکون رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مصیبت، یہ مسئلہ، یہ رکاوٹ، یہ دکھ، یہ تکلیف جتنی بھی بڑی ہے میرا خدا اس سے بڑا ہے اور وہ میرے ساتھ ہی ہے۔ اور پھر ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب کسی بڑی چیز کی طرف توجہ انسان کی مبذول ہو تو چھوٹی چیزیں خود بخود نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شہادت کے وقت شہید کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے سے انسان کو ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے
کہ جب اس کی جان نکلنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اپنے حسن کی کچھ جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، اور وہ حسن کی ان جھلکیوں کے اندر انسان اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں اس کا گلا کٹ رہا اور کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنے کا حوصلہ پیدا کریں کہ اے ہمارے دکھوں، اے مصیبتوں، اے مشکلات، اے رکاوٹوں، تم جتنے بھی بڑے ہونا، ہمارا خدا تم سے بھی بڑا ہے۔ اب جب ہم اس اینگل سے سوچیں گے، یہ کہیں گے، تو انشاءاللہ ہم دکھ اور تکلیف سے نجات پا جائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔